جی کشمیر میں دفن ہوئے ہیں، صرف جاننا چاہتی ہیں یا دلیل پوچھ رہی ہیں؟ جی تفصیل پوچھ رہی ہاں پھر یہ تفصیل پوچھیں نا تو ٹھیک ہے، سوال کر بتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صلیب پر فوت نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور وہ ہجرت کر کے بنی اسرائیل کے علاقوں کی طرف جہاں پہلے بنی اسرائیل چلے گئے تھے وہاں پہنچے، ان کو پیغام دیا اور کشمیر تک پہنچ کر وہاں انہوں نے بسیرا کیا اور وہیں وفات پائی۔ یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے۔ اس پر عیسائی اور مسلمان جو احمدی نہیں ہیں دونوں بہت تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں عجیب ہے، وہاں سے کشمیر پہنچ گئے، کہاں فلسطین کہاں کشمیر، نہ ہوائی جہاز اس زمانے میں، نہ ریل گاڑی، نہ کاریں، تو وہ وہاں کس طرح پہنچ گئے؟ اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آسمان پہ پہنچنا تمہارے لیے تعجب انگیز نہیں، کشمیر دور نظر آتا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ یعنی اپنا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں کا ہی، عیسائیوں کا بھی اور دوسرے مسلمانوں کا بھی، کہ زمین سے آسمان پہ پہنچ گئے اور کوئی تعجب نہیں ہوتا، اور جب ہم کشمیر کیا بیٹھتے ہیں جو دنیا کا حصہ ہے اس پہ بڑا تعجب ہوتا ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں پیدل سفر کر کے کہیں سے کہیں لوگ پہنچ جایا کرتے تھے، ایسے ایسے سیاح موجود ہیں پرانے زمانوں کے جنہوں نے دنیا کی خاک چھان لی ہے۔ تو حضرت مسیح تو ایک خدا کے نبی اور بڑے مشقت والے انسان تھے، اور سفر یہ ضروری تو نہیں کہ 5 منٹ میں پہنچ گئے ہوں، وہ اپنے قبیلوں میں تبلیغ کرتے کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ منتقل ہوتے رہے، اس لیے تعجب والی بات تو بالکل ہی بے معنی ہے۔ دلیل پوچھنی چاہیے کہ آخر آپ کو کیوں خیال آیا کہ کشمیر چلے گئے ہوں گے، یہ بتا۔ خیال ہے کہ میرا سوال صحیح تو سمجھا نہیں گیا، شاید سے میرا ہی قصور ہے کیونکہ میں ذرا تفصیل میں چلا گیا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو بنیادی عقائد میں اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو ظاہری بات ہے میں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، وہ ابھی بتاؤں گا، یہ بھی ایک ان میں سے ہے، میں یہ ختم kar لوں پھر اس کے بعد۔ kommt auf Sie zurück, weil was jetzt spricht, ist auch einer der Punkte, die ein Ahmadi Muslim von den anderen unterscheidet. Indirekterweise kommt darauf. تو سوال یہ ہے کہ احمدیوں کو کیوں خیال آیا کہ کشمیر چلے گئے ہوں گے اور دلیل کیا ہے؟ پہلی بات اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نجات پا کر کہیں جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ جب بچایا تو ماں کو بھی ساتھ بچایا، اور ماں اور بیٹے دونوں کو کسی جگہ لے گئے، اور وہ جگہ یہ ہے جہاں پہاڑ ہیں، جہاں چشمے بہتے ہیں، جہاں تسکین ہے۔ تو صاف پتہ چلا کہ دنیا کی کوئی جگہ ہے، کوئی اوپر کا آسمان کا ذکر نہیں، ورنہ حضرت مریم تو اوپر نہیں چڑھی باہر۔ بائبل میں دیکھیں تو بائبل کہتی ہے کہ بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی طرف حضرت مسیح آئے ہیں۔ تیسری بات یہ قابل غور ہے کہ جب نبی کسی بڑی مصیبت سے بچایا جاتا ہے اور قوم کی دشمنی حد کو پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ اسے بچائے تو وہ ہجرت کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی، حضرت موسیٰ نے بھی ہجرت کی، اس سے پہلے اور انبیاء بھی ہجرت کر چکے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر صلیب سے بچائے گئے تو لازماً آپ نے ہجرت کی ہے، اور ہجرت کر کے کہاں گئے؟ جہاں بنی اسرائیلی آباد ہوں اور جو اس قسم کا پہاڑی علاقہ ہو جہاں پیس ہو اور چشمے بہتے ہوں۔ کشمیر کے متعلق تمام محققین اب یہ تسلیم کر چکے ہیں جو اس فن کے ماہر ہیں کہ بنی اسرائیلی کشمیر میں آباد ہوئے تھے جا کے۔ افغان اور کشمیری یہ دونوں قومیں اسرائیلی ہیں اور ہندوستان کی دوسری قوموں سے مختلف ہیں، ان کا نامنکلیچر، ان کی طرز بود و باش، ان کے فیچرز، ان کے رنگ، دونوں کے سفید سرخ فلسطینیوں والے اور ارد گرد کی کالی قوموں سے مختلف ہیں۔ یہ تو تمام محققین اب یہ مان چکے ہیں کہ یہ اسرائیلی نسل کے لوگ ہیں۔ اب اسرائیلی نسل کے لوگ جہاں جہاں گئے وہاں کشمیر سے بہتر قرآن کی اس آیت کے مطابق کوئی جگہ نہیں اترتی کہ جو تسکین کی جنت ہو، جہاں پہاڑ ہوں، چشمے بہتے ہوں۔ تو اس لیے جماعت احمدیہ کے نزدیک
قرین قیاس ہی نہیں بلکہ دونوں انگلیوں کا اشارہ کشمیر ہی کی طرف ہے. یہ دلیل ختم ہو جائے پھر میں اس کی تائید میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں گا جو تاریخی شہادت ہے کہ حضرت کشمیر واقعی حضرت عیسیٰ واقعی وہاں پہنچے تھے. قرآن کریم بھی فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے صرف بنی اسرائیل کا رسول بنایا تھا. اس لیے ہجرت کے بعد اپنی قوم کی طرف ہی جانا تھا. ظاہر بات ہے جہاں جہاں اسرائیلی گئے ہیں وہاں ان کو تلاش کریں اور جہاں جہاں وہ دوسری آیت کا نقشہ ملے وہاں ان کو ڈھونڈیں. چنانچہ کشمیر میں ایک ایسی قبر کا پتہ چلتا ہے جس میں تاریخ کے بیان کے مطابق ایک پرانا نبی جو اسلام سے بہت پہلے کے زمانے کا تھا جس کا نام یوز آصف بتایا جاتا ہے وہ دفن ہے. یوز آصف کون تھا اور کیسے کشمیر پہنچا اس کے متعلق آج کل کے محققین تو بہت کچھ لکھ چکے ہیں. جرمن زبان میں بھی ابھی حال ہی میں ایک تحقیق شائع ہوئی ہے ایک رسالے میں, وہ میرے پاس اس کی فوٹو کاپی موجود ہے, وہ حوالے میرا خیال آپ کو بھیج دیں گے بعد میں پھر. تو یہ جو بہت دلچسپ قصہ ہے یوز آصف کون تھا. سب سے پہلے اس کی طرف بعض مسلمان محققین نے مورخین نے توجہ دلائی, لیکن عیسائی دنیا سے پہلی بار اس کا تعارف روس کے ایک بشپ نے کروایا جس نے آج سے قریباً 200 سال پہلے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہندوؤں کے پراناز جو تاریخی کتابیں ہیں ان میں یہ عجیب واقعہ ملتا ہے کہ ہمارے لارڈ جیزس کرائسٹ کشمیر پہنچے تھے اور وہ یوز آصف نام سے مشہور تھے وہاں. یہ عیسائی پادری لکھ رہا ہے اور ہم نے وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مگر صلیب سے پہلے کا ہے, مگر جس پرانا کے وہ حوالہ دیتے ہیں وہ پادری صاحب اس پرانا میں یہ نہیں لکھا کہ صلیب سے پہلے کا ہے بلکہ بالکل کچھ اور واقعہ لکھا ہوا ہے. پرانا میں یہ لکھا ہے کہ راجہ شالباہن ایک حضرت مسیح کا ہم اثر بادشاہ تھا کشمیر کا. وہ ایک دفعہ سیر و شکار کے لیے باہر جا رہا تھا تو رستے میں اس کو ایک اجنبی انسان اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ آتا دکھائی دیا جو غیر ملکی تھا. اس نے اس سے جا کے پوچھا کہ تم کون ہو, ہمارے ملک میں کیسے آئے ہو. اس نے جواب دیا کہ میں ایک نبی ہوں اور میری قوم نے مجھ پر اتنے مظالم کیے کہ قریب تھا کہ میں مر جاتا, لیکن اللہ نے اپنے وعدوں کے مطابق مجھے بچا لیا اور میں ہجرت کر کے تمہارے ملک میں آ گیا ہوں. راجا نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے. اس نے جواب دیا یوز آصف. راجا نے پوچھا تمہارے مذہب کا نام کیا ہے. اس نے کہا محبت. یہ ہے بیان ہندو پراناس کا جن کی طرف اس عیسائی پادری نے حوالہ دیا اور شروع میں اس کو مروڑ تروڑ کے پیش کیا, لیکن کتاب کے آخر پر جو نوٹس لکھے اس میں تسلیم کر لیا کہ یہ میں نے بات کہ وہ واقعہ صلیب سے پہلے گئے ہوں گے اس لیے نہیں کہی کہ یہی لکھی ہے, بلکہ یہ میں نے نتیجہ نکالا ہے کیونکہ واقعہ صلیب کے بعد تو آسمان پہ چلے گئے تھے ہمارے لارڈ, اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ وہاں گئے, وہ لازماً پہلے گئے ہوں گے. یہ اس نے اپنی طرف سے اندازہ لگایا. لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ ہندوؤں کی تاریخ میں احمدیوں نے تو نہیں وہ بنائی, مسلمانوں سے پہلے کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. یوز آصف کے متعلق یہ گواہی موجود ہے اور آج تک فلسطین میں بھی ایک وادی یوز آصف کے نام سے موجود ہے. کیسا حیرت انگیز توارد ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ وہاں وہ مدفون ہیں. آج تک محلہ خانیار سری نگر میں وہ قبر موجود ہے اور اب مغربی محققین بھی بڑی کثرت سے وہاں جانے لگے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں اور ان کی گواہیاں بھی یہ بتاتی ہیں کہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی اسرائیلی نبی کی قبر ہے. تو جب تاریخ بھی ساتھ گواہی دے بیٹھے کلام الہی کے بعد تو پھر تو کسی انسان کے لیے بھی شک کی گنجائش باقی نہیں رہنی چاہیے. یہ جو فرق ہے ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق, یہ ایک بنیادی فرق ہے جو ہمارے اور غیر دوسرے مسلمانوں کے عقیدے میں ہے.
मुसलमानों का अकीदा ये है, आम मुसलमानों का, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सलीब से इस तरह बचाया कि सलीब पर चढ़े ही नहीं, और उनकी जगह अल्लाह ताला ने एक और शख्स को हज़रत मसीह की शक्ल दे दी, और वो था यहूदी, और वो बड़ा सख्त मुखालिफ था। चुनांचे उसकी शक्ल मुकम्मल तौर पर हज़रत मसीह की बन गई, और यहूदियों ने अपनी तरफ से तो हज़रत मसीह को लटका दिया, लेकिन अपने ही हाथों उनका अपना भाई मारा गया, और वो भी एक दुश्मन। तो खूब लतीफ़ा हुआ, और खूब अल्लाह ताला ने उनके साथ मजाक किया गया कि यहूदियों से कि नबी मारने निकले थे, अपने ही भाई को मार बैठे गलती से। ये दलील है उनकी कि इस तरह खुदा ने बचा लिया। हालांकि ना कुरान में ये जिक्र, ना हदीस में, ना अक्ल इस बात को तस्लीम कर सकती है कि अल्लाह इस किस्म के लगव फेल करता है। पहली बात तो इस पर यह सोचने वाली है कि अगर यह वाक़या दुरुस्त इसी तरह हुआ था, तो यहूदी जिनकी आंखों के सामने एक मसीह का दावेदार मारा गया हो सलीब पर चढ़ के, उनके नजदीक तो वो जीत गए थे। उन्होंने तो अपनी आंखों के सामने देखा, और फिर उसने इनकार भी नहीं किया। उसकी सिर्फ जाहिरी शक्ल नहीं बदली, उसकी शख्सियत भी बदल गई। मरते वक्त वो अपने आप को मसीह समझ रहा था, वरना शोर मचा देता है कि मैं तो यहूदी हूं, पागलों, मैं तो लानत डालता हूं इस ऐसे शख्स पर, इसलिए मुझे तो छोड़ो। कोई ऐसा वाकया नहीं होता। वो तो बड़ी अजमत और जुर्रत के साथ सलीब पर चढ़ जाता है। तो खुदा ने एक ऐसा वाकया किया जो उसकी सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन यहूद अब बताएं कि जिन्होंने देखा, क़यामत के दिन अल्लाह उनसे क्या पूछेगा? यही कहेगा कि तुमने मसीह एक सच्चे नबी का इनकार किया था। वो कहेंगे, ऐ खुदा, तूने खुद हमें ओल्ड टेस्टामेंट में, बाइबल में ये समझाया था कि अगर कोई खुदा की तरफ से होने का दावा करे और वो झूठा हो, तो वो तख्ता दार पर चढ़ कर मारा जाता है, सलीब उसकी सजा है। तो हमने तो अपनी आंखों के सामने उस मसीह को सलीब पर चढ़ाया और सलीब पर मरते देखा। तो अब तू आज हमें कह रहा है कि हम झूठे हैं, हम तेरे कलाम को मानकर उसका इनकार कर रहे हैं। अल्लाह क्या जवाब देगा? फिर उलमा से पूछिए कि खुदा को क्या तरकीब आएगी उनको झूठा करने की। वो सिर्फ यही जवाब दे सकता है कि तुम बड़े बेवकूफ हो, मैंने तो तुमसे मजाक किया था, वो तो मैंने तुम्हारे से तुम्हारा अपना आदमी मरवा दिया था। तो यहूदी कहेंगे कि अल्लाह आज बता रहा है हमें, जबकि मामला हाथ से निकल गया। जब हम जिंदा थे, जब कुफ्र ईमान का सवाल था, उस वक्त बताना था कि हम कि ये वो नहीं है। मरने के बाद ही शक्ल बन जाती उसकी असली, तभी भी हम पहचान लेते। वो तो नजरों से ही गायब हो गया, पता ही नहीं लगा गया कहां पे। तो कैसी लगव खेल है। और कहा यह जाता है कि यहूद को झूठा कर दिया खुदा ने। फिर उसके बाद हवारी जो चिमटे हजरत ईसा के वजूद से और जख्मों को प्यार किया और खून को अपने हाथों से छाती से लगाते थे और रोते थे, तो मजाक यहूदियों से हो रहा था या मानने वालों से हो रहा था? कि वो एक यहूदी लानती को अपना मसीह समझकर उसके जिस्म से छू रहे थे, उसके खून से बरकत ले रहे थे। उस वक्त भी खुदा को उन पर रहम नहीं आया कि बता देता उनको कि क्या वाकया हुआ है। इसलिए सारा किस्सा फर्जी है, कहानी है एक बच्चगाना, इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो जमात अहमदिया का यह अकीदा है कि खुदा ने इस तरह नहीं बचाया, खुदा ने उस तरह बचाया जिस तरह बचाया करता है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी तो वादा था कि मैं तुझे कत्ल से बचाऊंगा, लोग नहीं पहुंच सकेंगे तुझ तक। लेकिन कत्ल की कोशिश फिर भी हुई। कत्ल से बचाने का यह मतलब नहीं कि अटेम्प्ट ही नहीं होगा मर्डर। कत्ल से बचाने का यह मतलब नहीं कि तुम्हें कत्ल की तकलीफ नहीं पहुंचेगी। बेहोश होकर जंगे ओहद में जमीन पर जा पड़े, ऊपर लाशों के ढेर लग गए एक बाद रिवायात के मुताबिक, और लोग समझे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। दांत शहीद हुए, खोद खाल में दाखिल हो गया, सर पे जख्म आए। तो खुदा का वादा था मैं तुझे बचाऊंगा। तो नबियों को इस तरह बचाता है अल्लाह कि वो खुदा चाहते हैं कि अल्लाह की राह में दुख उठाएं, अल्लाह उनको दुख भी उठाने का लुत्फ दे देता है, क्योंकि उनकी दिल की तमन्ना होती है, लेकिन मरने नहीं देता जिनसे वादा हो। बिल्कुल इसी तरह का वादा हजरत मसीह के हक में पूरा हुआ। उनको सलीब की सोबतें पहुंची और उन्होंने अपनी सच्चाई को साबित कर दिया दुश्मन पर।
کہ میں مرد حق ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں تمہاری. اور پھر خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور وہ مرنے سے پہلے بے ہوشی کی حالت میں اتار لیے گئے اور پھر نظر بھی آئے لوگوں کو, اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو ہجرت کرتے دکھائی دیے گئے. تو یہ ہے ہمارا ایک بنیادی فرق جو غیر احمدی مسلمانوں سے ہے. قرآن کریم نے جو یہ واقعہ بیان کیا ہے وہ بڑے معقول طریق پہ انسان کو مطمئن کرتا ہے اور کوئی شک باقی نہیں چھوڑتا. قرآن کریم فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ اسے صلیب دینے اور قتل کرنے میں ناکام رہے, نہ صلیب دے سکے نہ قتل کر سکے, لیکن کچھ کیا ضرور ہے جس کے نتیجے میں ان کو شبہ ہو گیا کہ شاید مارا گیا ہو. لیکن شبے سے بڑھ کر ان کا کوئی دعویٰ جائز نہیں, کیونکہ وہ جو اختلاف کر رہے ہیں اس بارے میں لفی شک من ہو, ان کو خود شک ہے کہ مسیح مارا گیا بھی تھا کہ نہیں گیا تھا. ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن, وہ علم کی باتیں کر ہی نہیں رہے, وہ ظنی باتیں کر رہے ہیں. تو جماعت احمدیہ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں جب بائبل کا مطالعہ کرتی ہے تو قرآن کی اس بات کی تصدیق میں بائبل کی آیت نظر آ جاتی ہے. یہ کہنا کہ حضرت مسیح کی موت کے متعلق یہودیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ مارے گئے ہیں, یہ بالکل جھوٹ ہے. قرآن سچا ہے. نیو ٹیسٹامنٹ گواہی دیتی ہے کہ جب حضرت مسیح کے متعلق کہا گیا کہ یہ فوت ہو گئے ہیں اور اتارا گیا, کہا گیا تھا صرف, تو ان کے باڈی کو وہاں سے فوراً ریموو کر دیا گیا اور اس پر مرہم لگائی گئی. اب مرے ہوئے پہ مرہم نہیں لگایا کرتے, مرے ہوئے کے زخم تو نہیں ٹھیک ہو سکتے, اور چھپا لیا گیا اور وہ چھپ کر پھر اپنے مریدوں پہ ظاہر ہوتے تھے اور ان کو تاکید کرتے تھے کہ دن کو نہیں نکلنا اور لوگوں میں بتانا نہیں, اور پھر روٹی بھی کھاتے تھے اور مچھلی بھی کھاتے تھے. یہ واقعہ ہے جو بائبل بتا رہی ہے, اور یہودیوں کے اوپر ظاہر نہیں ہوتے تھے. اور یہودیوں کے متعلق بائبل گواہی دیتی ہے کہ جب حضرت مسیح کے متعلق کہا گیا کہ ان کو اتار لیا گیا, وہ مر گئے تھے, تو وہ پیلاطوس حاکم وقت کے پاس پہنچے اور شدت سے مطالبہ کیا کہ ہمیں جب تک اس کی باڈی نہ مل جائے ہم یقین نہیں کر سکتے کہ وہ مر گیا. وہی لفظ جو قرآن کریم کے ہیں وما قتلوہ یقینا, یقینی طور پر وہ قتل نہیں کر سکے. شبہ لہم, شبہ ہے ان کو, وہم ہے, علم کوئی نہیں ہے. چنانچہ یہود کے الفاظ یہ نیو ٹیسٹامنٹ میں موجود ہیں. انہوں نے کہا پیلاطوس سے کہ نعوذ باللہ وہ بڑا مکار آدمی تھا, ہو سکتا ہے مرا ہی نہ ہو اور زخمی ہوا ہو صرف, اور دوبارہ جب وہ ظاہر ہو تو کہے کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا اور چلاکی کرے. تو اگر ان کو یقین تھا کہ مر گئے ہیں تو یہ کیسے کہہ سکتے تھے وہ؟ چنانچہ قرآن کریم کے اس دعوے کی 100% تصدیق بائبل سے بھی ہوتی ہے, اس لیے ہمارا ایمان اور بھی زیادہ پکا ہو جاتا ہے اس بات پر. Vom letzten Teil möchte ich noch etwas nachholen. One question, Your Eminence, I would like to ask. First I just say that one here. Translate it afterwards, please. Thank you.